رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی۔ انسان ہر حال میں آزمائش میں ہے، خواہ وہ حالت اچھی ہے یا بری ہے، بظاہر خواہ وہ حالات تنگی کی ہے یا خوشحالی کی ہے، خواہ وہ بیماری کی ہے یا صحت کی ہے، فقر و فاقگی کی ہے، دولت کے فراوانی کی ہے، یہ ساری آزمائشیں ہیں۔ فقیر کو اپنے حالات میں آزمائش ہے، امیر کی اپنی حالت میں، بادشاہ کی اپنی حالت میں، اور رعایا کو اپنی حالت میں، گھر کی بڑی کی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی اپنے اس میں آزمائش ہے اس کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ دو قسم کے آزمائشوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان تو ایسا ہے کہ جب اس سے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے، فاکرمہ ونعمہ، اس کو ایک عزت دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، اکرام دیتا ہے، منصب دیتا ہے، بادشاہی دیتی ہے، مال دولت دیتا ہے، مختلف قسم کی انعامات ہیں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ فیقول رب اکرمن، تو یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ یہ عزت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ شکر کرتا ہے، شکر ہی نہیں کرتا، یہ کہتے ہیں میں اس کا مستحق ہوں، میں اس کا کیا ہوں؟ مستحق ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے چن لیا تھا، مجھے اس کے لیے تو چننے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ میں اس کا مستحق تھا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اس کو دوسری صورت میں آزماتا ہے، تنگی میں آزماتا ہے، مشکلات میں آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، دوسری مصائب لاتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو پھر کہتے ہیں کہ الزام اللہ تعالیٰ پر ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ ذلت اور عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس نے عزت کے لیے بھی اسباب بنائے ہیں اور ذلت کے لیے بھی اسباب بنائے ہیں۔ کچھ قوانین عزت کے لیے ہے، کچھ ذلت کے لیے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گویا میں تو بہت بڑا ہوں لیکن مجھے رب العالمین نے ذلیل کیا، رسوائی کہ مجھ میں کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ کس کیا ہے میرے اندر تو سراسر کمالات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آزمائش ہے، یہ اس میں ہر چیز کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ تم کو اللہ نے پہلی عزت دی تھی، رزق کی فراوانی تھی وغیرہ وغیرہ،
تو یہ تمہارا کمال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم تھا، لیکن تم نے اس کو اپنی چیز سمجھ لی۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ جس معاشرے میں یتیم دھکے کھاتے ہیں، مسکینوں کو انصاف نہیں ملتا، وہ در بدر پھرتے ہیں، وہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ مزے کرتے ہیں، جو کہیں کرنا چاہے کرتے ہیں، اور یتیم در بدر پھرتا ہے، تو وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں ایسا قطعا نہیں ہوتا۔ یہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا، کئی جگہ فرمایا، رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کوئی بات کو بتایا ہے کہ رب مہربان ہے، اس کی بندوں پر مہربانی کرو گے تو تمہارا رب تمہارے پر مہربانی کرے گا۔ اگر تم ایسی قوانین بناتے، مثلا بادشاہ ہے کہ لوگوں کو اس میں جکڑ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا پنج کہ وہ قبضہ بھی آپ پر تنگ ہوتا چلا جائے گا، تم کو مٹھی میں پکڑے گا۔ تم آسانیاں پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی راستے ہموار کریں گے۔ لیکن چونکہ انسان کمزور ہے، اس بات کو نہیں جانتا، اس لیے ہمیشہ اس میں یہ دھوکہ کھاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں گویا یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، حالانکہ پھر اس کو وقت بتاتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں نہیں تھے، یہ اللہ کے ہاتھ میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، تم یتیم کی عزت نہیں کرتی اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے۔ ہم عام طور پر اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ خود تو دیتے نہیں ہیں، دوسروں کو نہیں دے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ دوسروں کو دینا کی ترغیب جو ہے، یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کے لیے باقاعدہ ترتیب کیوں نہیں بناتے، تحریک کیوں نہیں چلاتے اس کے لیے، فقیروں کے، یتیموں کی، مسکینوں کے لیے۔ ایک تو نہیں، یہ تو ہے کہ ہم جب اونٹ کا زمانہ آتا ہے پھر کہتے ہیں غریب خواہ ہے، غریب نواز ہے، فلان نواز ہے، پھر تو اس وقت ہم بیدار ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان کی جذبہ یہ ہو کہ کس طرح یہ یتیم، مسکین، فقیر عزت کے کھانا کھائے۔ یا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دیتے نہیں ہو۔ ویسے آدمی تو کتے کو بھی پیسہ کچھ ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھ کے جب کتا کڑا ہوتا ہے تو جو آدمی تھوڑا دیکھ ہوتا ہے، یا ویسے انسان ہوتا ہے، دل میں مہربانی اس کی آ جاتی، اس کو ایک نوالا ڈال دیتا ہے اور اس کو وہ کھا لیتا ہے۔ اگر آپ اس طرح مسکین کو بھی نوالا ڈال دیتے ہیں اور یتیم کو یوں ہی تم پھینک دیتے ہو، پھر اس پر احسان بھی کرتے ہو، کتے پر کوئی احسان تو نہیں کرنا، تو تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ قدری کی نہ شکری کی۔ آپ پر ایک وقت آئے گا کہ آپ اس آزمائش میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم کو آزمائشوں سے بچائیں۔ اللہ کی آزمائشیں بڑی سخت ہوتی ہے۔ رافع بن خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، صدقہ 70 دروازے کی برائی کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ فلان جگہ سے برائی آتی ہے، فلان جگہ سے برائی آتی ہے، وہ آنے والی ہے، اس نے منہ کھولا ہے، لیکن یہ آدمی جب صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس برائی کو ختم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ طریق ابن النجار ایک طریق ہے بڑی، اس نے اس سے ایک کتاب حیوات الحیوان، اس نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں
کا ایک واقعہ پہلے زمانے کا، نبی کریم کے زمانے سے پہلے. اس کا شوہر کھیتی وغیرہ میں کام کرتا تھا جنگل میں. بعد میں دیکھیں ہمارے اوپر کے پہاڑوں اوپر کھیتیاں بنی ہوتی ہیں، جنگل ہوتے ہیں، اس کے اندر لوگ کاشت کرتے ہیں. تو اس کی عورت کا معمول یہ تھا کہ وہ دن کا کھانا جب اس کے پاس لے جاتی تھی تو ساتھ ساتھ دونوں کھانا کھا دیتے. تو اس کا بچہ تھا وہاں چھوٹا سا، وہ کھیل رہا تھا. اس وقت ایک فقیر آیا اور فقیر نے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، بہت بھوکا ہوں. تو اس نے 2 روٹیاں پکائی تھی. اس نے خیال کیا کہ 1 روٹی میں دے دوں گا اور شوہر کو بہانہ کر دوں گا کہ میں نے گھر میں کھانا کھایا ہے، اسی لیے بس میں اب آج کھانا نہیں کھاتی، مجھے بھوک لگ گئی تھی. بس اس نے روٹی اس کو دے دی، اور اس نے جب ادھر ادھر خیال کیا تو بیڑیا آ گیا، جنگل تھا، اس نے اس بچے کو اٹھا لیا اور یہ پیچھے بھاگی. تو بیڑیا نے اس کو وہاں بچے کو چھوڑ دیا. اوپر سے ایک آواز آئی کہ یہ لقمہ جو تم کو واپس مل رہا ہے یہ اس لقمے کے بدلے میں ہے جو اب تم نے لقمہ دے دیا. فقیر کو جو تم لقمہ دے دیا، یہ لقمہ بیٹی کی جو آپ کو واپسی ہے یہ اسی لقمے کا بدلہ ہے. یہ دراصل اللہ تعالیٰ کتنی بار ہمیں بچاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایک کا دکھ کا واقعہ ہم پر ظاہر کر دیتا ہے کہ ہمیں غیبی آواز آئے یا کوئی ہمیں اللہ کا پیغمبر ایک واقعہ سنائے، تو اس کی اس لیے سناتے ہیں کہ تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ ہاتھ کا پتہ چلے کہ اندر تم ظاہر میں کچھ کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا مخفی ارادے جو ہوتے ہیں اور جو اس کے کام ہوتے ہیں، منصوبے ہوتے ہیں، وہ اندر سے چلتے رہتے ہیں. ہمیشہ اس غلطی میں پڑ جاتے ہیں کہ گویا ہم نے زیادہ کمایا تو ہم نے بہت کچھ کیا. اس کو پتہ نہیں ہے کہ زیادہ کمانے میں ہم شاید کیا تو نقصان کر دیا، کس قدر ہم نے اس میں گاٹھا اٹھا دیا. اب سود ہے، بظاہر سود سے پیسہ بڑھتا ہے. 1000 روپے دے دو تو سال کے بعد 1100 مل گئے یا 1200 مل گئے. اب یہ زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا؟ مال بظاہر زیادہ ہو گیا. اگر 100 روپے اس میں سے کم کر دیں، صدقہ دے دیں 1000 میں سے، تو کتنے ہو گئے؟ 900 ہو گئے. کم ہو گئے زیادہ ہو گئے؟ کم ہو گئے. اب یہ ہماری ایک ظاہری آنکھ ہے، وہ یہ دیکھ رہی ہے، اور ایک اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قانون ہے، وہ دوسری چیز کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے. اب کیسے بڑھاتا ہے؟ جب میں دیتا ہوں تو کم ہو جاتا ہے. یہ تو بالکل ظاہر کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نقشے قائم کر دی کہ آپ دیکھو، جب مکئی کاشت کر لیتے ہو، جب وہ بہت گھنے ہو جاتے ہیں، درمیان سے جب کچھ مکئیوں کو تم نکالتے ہو وہ بہت ہی دور ہو جاتے ہیں، پھر زیادہ قرار دیتا ہے وہ، یا جب قریب ہوتے ہیں پھر زیادہ دیتا ہے؟ اب بتاؤ، دور ہوتے ہیں. کیسے آپ کی یہ تو آپ نے چونکہ تجربہ ہے، اگر تجربہ نہ ہوتا کہ تمہاری عقل یہی بات کہہ دی کہ زیادہ ہونی چاہیے. ہم ہمیشہ یہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں. آپ بتاتے ہیں کتیا سال میں 6 7 8 9 10 بچے لاتے ہیں،
اور بکری 2 1 یا زیادہ سے زیادہ 3 بچے لاتے ہیں. روزانہ کے حساب سے بکریاں لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہو جاتے ہیں. اور کتے چیز وغیرہ تو کھاتے ہیں ورنہ اکثر لوگ کتے نہیں کھاتے. لوگوں کی اکثریت کتوں کو نہیں کھاتے. اب آپ کے عقل کیا کہتی ہے کہ ریوڑ کتوں کی ہونا چاہیے یا بکریوں کی ہونا چاہیے؟ کتوں کی ہونا چاہیے. عید میں تو پھر یہ کروڑوں کی ذبح ہو جاتے ہیں. اب وجہ کیا ہے آخر؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پاس حفاظت کی بندوبست کی طریقے ہوتے ہیں. جس جو مال لگتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ آگے حفاظت بھی کرتا ہے، اس کو ترتیب بھی بناتا ہے. آپ دیکھیے جو لوگ فقیروں کو دیتا ہے اس کے مال کم نہیں ہوتا. اب دیکھیے جو بڑے بڑے جو زیادہ خیرات کرتے ہیں ان کا مال کم نہیں ہوتا، جو نہیں کرتے اس کا کم ہوتا ہے. جو قوم رشوت کھاتی ہیں اس کو تو بہت بلند ہونا چاہیے تھی، حالانکہ وہ اس کی دیوالیہ ہو جاتی ہے. جو قوم اپنوں سے بھی رشوت لیتی ہے، باہر والوں سے بھی رشوت لیتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے برکت اٹھاتی ہے. برکت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میرے پاس ایک شخص آیا کہ مجھ صاحب ہمارا تنخواہ جب لیتا ہوں تو آگے لیے ماہ تک نہیں پہنچتا، یعنی دوسرا جو ماہ آ رہا ہے تو وہ اس وقت مقروض ہو جاتا ہوں. تو میرا خیال تھا کہ وہ 400-500 تنخواہ، اس وقت 1100-1200 تنخواہ ہوتے تھے لوگوں کی. ہمارے مولانا رحیم صاحب کی تنخواہ اس وقت میں اس کے لیے خود رکھتا تھا 900 روپے تھا یا 800 روپے تھا. اب تو ہے بھی نہیں غالباً. تو وہ بھی اس کو دیتا نہیں تھا، اس کے لیے رکھتا تھا، تھوڑا سا دے دیتا تھا. باقی میں کیا کہ آپ کے تنخواہ کے کیا کام کرتے ہیں؟ کہ میں کام کرتا ہوں. تو اس کا تنخواہ تمہاری کتنی ہے؟ اس نے کہا 1.5 لاکھ ہے. اور 1.5 لاکھ اس تقریباً 20 سال کی پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، جو 1.5 کروڑ تھے اس وقت. 20 سال سے بھی پہلے ہوگا، کیونکہ 20 سال تو ہو گیا اس نے یہاں وہ تو پڑھا تھا یہاں، باقی اس میں پھر استاد بنا ہوا نا، طالب علم تھا. نیا فارغ ہوا تھا، طالب علم ہوا. اب تو 50 سال کا عمر ہے اس کی. تو میں نے کہا 1.5 لاکھ کے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہوتا. اس نے کہا نہیں. تو میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کی بیوی بیمار ہو جاتی ہے یا زکام لگ جاتی ہے، اس کا علاج لندن کے بغیر نہیں ہوتا. تو 1.5 لاکھ کم ہے یا کم نہیں؟ میں نے کہا کہ اس وقت مولانا رحیم سے مثال دی. میں نے کہا کہ اس کا 900 تنخواہ ہے، 800 تنخواہ ہے اس وقت، اور اس نے عمر بھی کی ہے اس میں. حج کا پتہ مجھے یاد ہی گیا، کیا تھا نہیں گیا تھا. اور دیکھو آپ سے اچھا کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور اس پر پابندی بھی ہے کہ کسی ہدیہ بھی نہیں لینا ہے. ان لوگوں کو پتہ ہے 1 روپیہ کسی ہدیہ دیا، میرا خیال تھا کہ اس کے اندر پھر کیا پیدا ہو جائے گی، یہ لالچ پیدا ہو جائے گی، لوگوں کی طرف اس کی نظریں اٹھ جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے اس کی نظر کیا وہ کی طرف نہیں رہے گی، مخلوق کی طرف رہے گی. ہمارا تو اور بھی کام ہوتے ہیں. خیال تھا کہ آدمی اس لین پر بھی لگے
کہ تاکہ مخلوق سے مانگنے والا نہ بنے، خالق سے مانگنے والا بنے. تو اس پر یہ پابندی بھی تھی. اس کی جب بیٹی کی رخصتی ہو رہی تھی اس وقت تک اس کی یعنی نانا بن رہا تھا. اس پابندی تھی اس پر. تو میں اس کو ایسا عرض کرتا ہوں کہ اگر کہ آپ کے اللہ رب العالمین جل جلالہ مسائل نہ لائے تم پر مشکلات نہ لائے تو تھوڑے سے رقم سے تمہارا بہت سی کام ہو سکتے ہیں. لیکن اگر مشکلات آ جائیں، مصائب آ جائیں تو ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک پلس کروڑ بھی ہو تو کروڑوں کے راستوں سے وہ چلا جائے گا. تو آج کی میں صرف آپ کو یہی بات عرض کروں گا کہ اگر آپ 2 کام کرو گے تو آپ بہت اچھی زندگی پاؤ گے. ایک، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، مہربانی کرو. مظلوم کی مدد کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اس پر رحم کرنا ہے. ظالم پر بھی رحم کرنا ہے کیونکہ ظلم سے تم نے ہاتھ روکا. فقیر کی مدد کرنا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسان مت کرو اس پر، اگر کچھ نہیں ہے فلا تنہر، اس کو جڑ کو مت. اس کے لیے اگر آپ کے اندر کوئی استطاعت ہو یا تمہاری کوئی منصب ہو تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. پچھلی حکومت سے بھی میں یہ باتیں یاد میں کہتے رہتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ لوگ کو نہ دین آتا ہے نہ دنیا آتی ہے، دونوں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو فارغ کر دیا ہے. قدرت نے فارغ میں کیا کریں؟ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہو اس کے باوجود اس کے پاس کچھ نہ ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا بیوقوف قوم ہے، بڑی بیوقوف ہے. تو گپ شپ لگاتے ہیں ہم تو ساتھ بھی لوگ جاتی بھی ہے، اس لیے لگاتے ہیں کہ تاکہ اس کے حالات ٹھیک ہو گئے. زمینوں پر اسے ٹیکس لگایا تھا کہ جب کوئی زمین فروخت کر لے تو کیا کرے. پھر وہ 40,000 روپے فی کنال دے دے. مجھے تو اس وقت نہیں یاد ہے، اب میرے 55 ہو گیا. تو اس کو میں نے کہا کہ ایک آدمی، مجھے عظیم خان پر اعتماد ہے. میں کہتا تمہارے پاس زمین اچھی ہے. کیا ہے تمہارے پاس؟ اچھی ہے. یار پیسہ یہ انتقال کریں گے تو کتنا لے گا مجھ سے؟ اگر 10 کنال ہے تو 4 لاکھ روپے لیں گے. تو 4 لاکھ روپے سے میرے ساتھ ہے نہیں تو بس آپ کے ساتھ ہی رہے. آپ اس کے بعد آپ دیکھیں جو پہلی حکومت ہے اس کی پہ دیکھیں کہ اس وقت یہ زمینوں سے زیادہ پیسہ نکل آتا تھا یا اب نکل آتا ہے؟ پوچھیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ کماتے ہیں. صرف اس کے لیے چور راستے زیادہ کھل جاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ چور راستے کہ مجھے کچھ دے دو اس کو کچھ دے دو. تو حکومت کو کچھ جاتا نہیں ہے. حکومت دیوالیہ ہوتا ہے، فلان کو کچھ ملتا ہے اور فلان کو کچھ، کیا وہ کام تو چلتے رہتے ہیں. فیس کو بڑھا دو تو لوگ چور کے دروازے کھول دیں گے. یہ تو نہیں، علماء بھی کھول دیں گے. اس کے لیے تم نے قانون سخت کر دیا، وہ بھی کیا کریں گے؟ راستے کھول دیں گے اپنے لیے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تو بہت ہی معمولی خراج لگا دیا، بہت معمولی. خزانے بھرے تھے، فقیر نہیں ملتا تھا. تو اس نے ایک بار کہا کہ حجاج بن یوسف پر اللہ رحم کرے، نہ اس کو دنیا آئی نہ آخرت آئی، دونوں امور سے فارغ تھا. جب تم نے زیادہ ٹیکس لگاؤ گے تو ظاہر ہے کہ ٹیکس والوں کے ساتھ کیا کرو گے؟ کیا گوتی بھی پٹاوے اس طرح معاملہ چپکی کریں گے.
اور جب وہ کم دینا ہو تو ہر کوئی خوشی سے دے دے گا. تم 1 روپے پر 1 پیسہ 100 روپے پر 1 پیسہ لگاؤ، آپ دیکھیں کہ تمہارے خزانے بھرتے نہیں بھرتے. اگر پاکستان کی مثلا حکومت پاکستان کے اندر ایک پاکستانی دوسری جگہ پر، مجھے کس نے بتایا تھا کہ $1 ارب کسی تحسین کو دیا تھا ترک میں. تو اگر وہ 1 ارب ترک کو دیتا ہے تو 1 ارب کے لیے تو آپ IMF کے ساتھ تمام دن سب دبا دیا کرتے ہو. اعتماد نہیں ہے تم پر. لوگ اس کو دیتے ہیں کہ اس پر اس کا اعتماد ہو، جس پر کس کا ہو اعتماد تم نے کھو دیا. تو میں یہ تمام کو کہتا ہوں، مدرسے والے ہیں، گھر والے ہیں، عوام ہے، حکمران ہے، یہ ہر اس پہلو کو دیکھیں کہ لوگوں کو نفع کس میں ہوگا. اپنا نفع نہ دیکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو نفع دیتا یا نہیں دیتا. نہ دے تو میرے گریبان میں کل قیامت میں ہاتھ ڈال دو. لیکن اگر آپ صرف ہر حکمران، ہر گھر کے بڑا، ہر شخص اپنا فائدہ دیکھتا ہے کہ ہمارا فائدہ کیا ہے، جس کا بیڑا غرق ہو جائے، کوئی بات نہیں، تو سب کی بیڑی غرق ہو جائے گی. تو یہاں آپ یہ قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، اس کو اول سے لے کر آخر تک میں نے 2 دن پہلے بھی بات کی تھی، 3 دن پہلے، کہ اس میں آپ کو جگہ جگہ یہی بات ملی کہ مہربانی کرو. کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی عیال پر، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی کرو. تم پر مہربانی کی جائے گی، تم پر مہربانی کی جائے گی. مہربانی کے وقت صرف ایک نہیں ہوتا کہ ووٹوں کا ٹائم ہوتا ہے، انتخابات کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت تمہارے کیا وہ ہوٹل کھل جائیں گے، اس وقت تمہاری سخاوتیں بڑھ جاتی ہیں. نہیں، یہ ہمیشہ تمہارا جذبہ ہونا چاہیے. ہمارا رب رحمان ہے، رحیم ہے. اگر تمہارے اندر مہربانی کا جذبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ تم کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا. آپ مر سکتے ہیں، آپ ہر انسان مر جاتا ہے، جو آتا ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن آپ کو اللہ ذلیل نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو عزت کے ساتھ رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت کے ساتھ رکھے، ہمیں ہمارے دلوں میں اپنی مہربانی بھر دے. کہ ہمارے دل میں جب انسان کے اندر مہربانی بھر دی جاتی ہے تو پھر وہ ہر وقت ہر کام میں کوشش کرتا ہے کہ کس طرح اللہ کی بندوں کو تکلیف سے بچایا جائے، مشکل سے بچایا جائے، مصائب سے بچایا جائے، کس طرح ان کے لیے آسانیاں پیدا کیا جائے. اور جس کے اندر شیطان گھس جائے تو پھر وہ ہر وقت کہتے ہیں کتنا ٹیکس بڑھانا چاہیے، کتنا بڑھانا چاہیے، پھر وہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے.